اس ویڈیو میں ہم فارمل لیٹر اور اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے۔ فارمل لیٹر یعنی رسمی خط اور اپلیکیشن یعنی عرضی یا پھر درخواست۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم لیٹر کا لے آؤٹ یا فارمیٹ سیکھ چکے ہیں، جو کہ فارمل اور انفارمل لیٹرز دونوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی فارمیٹ اپلیکیشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی دائیں جانب سب سے اوپر ہوتا ہے آپ کا اپنا ذاتی ایڈریس، اس سے تھوڑا نیچے بائیں جانب کو ہوتا ہے اس شخص کا ایڈریس جسے آپ خط لکھ رہے ہوں یا اپلیکیشن لکھ رہے ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ سے دائیں جانب کو آپ کے ذاتی ایڈریس سے تھوڑا نیچے ہوتی ہے ڈیٹ، اور پھر دوبارہ آتے ہیں بائیں جانب کو جہاں پر آپ دعا یا کلمات وغیرہ لکھتے ہیں یا پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہیں جسے آپ خط یا اپلیکیشن لکھ رہے ہوں۔ اس کے بعد خط کا باقی کا حصہ کہلایا جاتا ہے اس کی مین باڈی۔ اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اپلیکیشن کی مین باڈی، جس میں آپ اپنی کوئی درخواست یا شکایت وغیرہ لکھتے ہیں، اور پھر سب سے آخر میں خط یا اپلیکیشن مکمل ہونے کے بعد بائیں جانب کو الوداعی کلمات لکھے جاتے ہیں، اور پھر اس سے اگلی لائن پر یعنی اس سے نیچے آپ اپنے دستخط کرتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ لوگ مل کر کوئی درخواست یا پھر خط لکھ رہے ہوں تو ان تمام لوگوں کے دستخط اس جگہ پر لکھے جا سکتے ہیں، یعنی وہ ایک ایک کر کے یہاں اپنے دستخط کریں گے، اور پھر اس سے اگلی لائن پر ہر دستخط کے نیچے اس نام کو صفائی کے ساتھ الگ الگ اور کیپٹل لیٹرز میں ناموں کو لکھا جائے گا، تاکہ خط یا اپلیکیشن موصول کرنے والے کو پتہ چل سکے کہ یہ کس شخص یا اشخاص کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لے آؤٹ یا پھر خط کے یہ خط و خال جو ہیں یہ فارمل یعنی رسمی یا پھر انفارمل یعنی غیر رسمی خطوط اور اپلیکیشن وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان تینوں ہی قسم کی تحریروں کے یہی خط و خال ہوتے ہیں، جنہیں ہم پارٹس آف لیٹر یا پارٹس آف اپلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ الیکٹرانک میل یعنی ای میل کا فارمیٹ جو ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اس میں اوپر اپنا ذاتی ایڈریس یا پھر اس شخص کا ایڈریس جسے آپ ای میل بھیج رہے ہوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ای میل کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ کے تھرو رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایڈریسز یا ڈیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ای میل ایڈریس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور ڈیٹ خود بخود ای میل کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بات بھی سیکھی تھی کہ خطوط کی طرح ای میلز بھی فارمل یا انفارمل ہو سکتی ہیں، تو اس طرح سے کوئی بھی اپلیکیشن فارمل لیٹر یا پھر انفارمل لیٹر ای میل کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ایک اپلیکیشن اور فارمل لیٹر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فارمل لیٹر یعنی رسمی لیٹر اور اپلیکیشن دونوں ہی میں بہت ہی محتاط اور رسمی زبان استعمال کی جاتی ہے، یعنی ان میں بے تکلف ہو کر بات نہیں کی جاتی اور ادب و آداب کا خاصا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں جو بات مختلف ہے وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن قدرے مختصر یعنی چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ لیٹر تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس بات کے بارے میں فکر مند ہیں کہ کوڑا کرکٹ کو کس طرح سے ٹھکانے لگایا جائے آپ کے اسکول میں یا پھر آپ کی کمیونٹی میں، یعنی جس جگہ آپ رہ رہے ہوں، اور اس کے متعلق آپ کسی بھی متعلقہ شخص یا ادارے کو اپنی تجویز یا شکایت پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ سکھائے جانے والے لیٹر فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے ایڈریسز اور ڈیٹ کو لکھنے کے بعد لکھیں گے اپلیکیشن یا لیٹر کا ٹائٹل، جیسے کہ یہاں لکھا ہے مینیجنگ ویٹ اینڈ ڈرائی ویسٹ، یعنی تر اور خشک کوڑے کا انتظام، یعنی کس طرح سے گیلی یا تر نوعیت کی چیزوں کو خشک چیزوں سے الگ کر کے دو حصوں میں بانٹا جائے تاکہ کوڑے کو ٹھکانے لگانے میں آسانی ہو، یا پھر اسے آسانی کے ساتھ ری یوز اور ری سائیکل کیا جا سکے، یعنی اسے دوبارہ استعمال میں لایا جا سکے یا پھر اس سے نئی چیزیں بنائی جا سکیں۔ تو اس طرح سے ٹائٹل کو لکھتے ہیں
ڈیٹ سے نیچے خط کے بالکل درمیان میں، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ کسی ایسے ٹاپک وغیرہ کا ٹائٹل لکھا جاتا ہے جس میں اہم الفاظ جو ہیں وہ کیپٹل لیٹر سے شروع کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسے اگلی لائن پر بائیں جانب کو دعائیہ کلمات لکھے جاتے ہیں یا پھر اس شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے جسے آپ خط لکھ رہے ہوں۔ اگر آپ کو ان کا نام وغیرہ نہیں پتا تو آپ صرف ڈیئر سر یا میڈم لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کوشش کر کے ان کا نام پتہ لگا سکیں تو پھر ان کا یہاں نام لکھنا بہتر ہوگا، لیکن جیسے کہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ مسٹر، مس یا پھر مسز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد لکھا جاتا ہے ان کا سر نیم یعنی نام کا دوسرا حصہ۔ اس کے بعد آپ اگلی لائن سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پیراگراف، جو کہ بہت ہی اہم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس میں فوراً ہی اس خاص عرض یا شکایت کو بیان کرنا ہوتا ہے جس کی خاطر آپ یہ خط یا اپلیکیشن لکھ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ It is requested that arrangements need to be made for the segregation of biodegradable waste from non-biodegradable waste for proper disposal and recycling. یعنی عرض کی جاتی ہے کہ آسانی سے تحلیل ہو جانے والے فالتو اشیاء جیسے کہ کوڑا کرکٹ وغیرہ کو آسانی سے تحلیل نہ ہونے والے اشیاء سے الگ کرنے کا بندوبست کیا جائے تاکہ فالتو کوڑا کرکٹ کو آسانی سے ٹھکانے لگایا جا سکے اور اس میں سے جو اشیاء قابل استعمال ہوں انہیں دوبارہ سے استعمال میں لایا جا سکے۔ تو اب یہاں اپلیکیشن یا خط شروع کرتے ہی خاص مقصد کو بیان کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اس کے مقصد کے متعلق پتہ چل سکے اور اسے اس مسئلے کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے میں آسانی ہو اور وہ بغیر کسی الجھن کے فوراً ہی بات کو سمجھ سکیں۔ تو اگر اس موقع پر خاص مسئلے کو بیان کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی جائیں تو اپلیکیشن یا خط اپنا اثر کھو دے گا اور ممکن ہے پڑھنے والا شاید آپ کی بات پر غور نہ کرے اور آپ کا مسئلہ حل نہ ہو سکے۔ اس بات کا خیال اس لیے بھی رکھنا چاہیے کہ سب کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا انہیں وہی معلومات فراہم کی جائیں جن کی انہیں ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے چاہے آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہوں یا فارمل لیٹر لکھ رہے ہوں اسے آپ اسی طریقے سے شروع کریں گے، لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن مختصر ہوگی جبکہ خط جو ہے وہ تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ تفصیل سے مختلف وجوہات یا مسائل بتا سکتے ہیں جن کا آپ کو سامنا ہے تاکہ آپ پڑھنے والے کو پرزور طریقے سے قائل کر سکیں کہ وہ آپ کی کوئی مدد کریں۔ تو اس طرح سے اگر آپ ایک اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تو اس شروع کے فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے اور اس انٹروڈکٹری پیراگراف کو لکھنے کے بعد تفصیل میں جائے بغیر ایک دو اہم نکات کو بیان کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں لکھا ہے improper segregation process can cause many things to be left out from the recycling process. The unsegregated waste from our school is sorted by rag pickers. They segregate waste with their bare hands. Often glass and other waste objects may cause cuts and bruises and also infection leading to severe illnesses. یعنی کوڑا کرکٹ وغیرہ کو ٹھکانے لگانے کے نظام کی بے ترتیبی کی وجہ سے بہت سی ایسی اشیاء ضائع ہو سکتی ہیں جنہیں ہم دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں، یعنی اس نظام کے درست نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مفید اشیاء کے ضائع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوڑا چننے والے افراد کوڑا کرکٹ کو الگ الگ کرتے ہیں، اور چونکہ ایسا کرتے وقت وہ دستانوں وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے اس لیے کانچ وغیرہ یا اور کسی نوکیلی چیز کی موجودگی کی وجہ سے ان کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، اور جب جسم پر کوئی خراش یا کٹ وغیرہ لگتا ہے تو اس کے ذریعے آسانی سے جراثیم ان کے جسم میں منتقل ہو سکتے ہیں اور وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو کر ان کے پھیلاؤ کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔
اور پھر ایپلیکیشن کے آخر میں آپ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے مسئلے کی حل کی طرف آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جیسے کہ یہاں لکھا ہے therefore it is in the best interest of our school community if you may kindly arrange for separate bins for dry waste, plastic bags, cartons, cans, etc. and wet waste, leftover food, etc. and please spread education about its use. Thanking you in anticipation. Yours sincerely, signature, name in separate and capital letters. تو اس طرح سے ایپلیکیشن کے سب سے شروع میں آپ نے بیان کیا تھا اپنا اصل مسئلہ. اس کے بعد آپ نے ایک دو اہم نکات کی مدد سے اس بات پر زور دیا کہ یہ مسئلہ کس قدر اہم ہے، اور اب آپ اس تیسرے اور آخری پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. یعنی یہ ہمارے اسکول کے ادارے کے حق میں ہوگا کہ برائے مہربانی الگ الگ کوڑا دانوں کا بندوبست کیا جائے، ایک ڈرائی یعنی خشک اشیاء کے لیے جیسے کہ پلاسٹک کے لفافے وغیرہ اور گتے یا ٹین کے ڈبے یا کین وغیرہ ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کے کوڑا دان ہونے چاہیے تر یا گیلی اشیاء کے لیے جیسے کہ بچا ہوا کھانا یا مشروبات وغیرہ ہوتے ہیں. اور برائے مہربانی اس بات کے متعلق آگاہی بھی پھیلائی جائے. اور آخر میں آپ لکھتے ہیں آپ کا پیشگی شکریہ، اور اس کے بعد لکھا جاتا ہے آپ کا مخلص یا تابع دار، اور آخر میں آپ کرتے ہیں اپنا سگنیچر. یا پھر اگر ایک سے زیادہ لوگ یہ خط یا اپلیکیشن لکھ رہے ہوں تو وہ باری باری اپنے سگنیچرز اس جگہ پر کریں گے، اور پھر آخر میں ہر سگنیچر کے نیچے صفائی کے ساتھ الگ الگ لیٹرز میں اور کیپٹل لیٹرز میں ناموں کو لکھا جائے گا. تو اس طرح سے ایپلیکیشن جو ہے وہ قدرے مختصر ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں فارمل لیٹر یعنی رسمی خط قدرے تفصیل پر مبنی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف اور وجوہات بھی شامل کی جا سکتی ہیں. تو فارمل لیٹر کو اب ہم اسی سیمپل کی مدد سے اگلی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.